اسلامی اصلاح پسندی ایک ایسی تحریک ہے جو جدید سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کی روشنی میں روایتی اسلامی ماخذ کی دوبارہ تشریح کی وکالت کرتی ہے۔ اصلاح پسندی کی اصطلاح اسے روایت پسندی سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو قائم شدہ اسلامی طریقوں اور تعلیمات کے تحفظ پر زور دیتی ہے۔ اسلامی اصلاح پسندی 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں اسلامی دنیا میں اہم سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے دور میں پیدا ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد اسلام کو جدیدیت سے ہم آہنگ کرنا اور جدید دنیا میں مسلم کمیونٹی کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامی اصلاح پسندی کی تاریخ، اہم نظریات اور عصری اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ تاریخ: اسلامی اصلاح پسندی 19ویں صدی میں مسلم دنیا کے زوال کے رد عمل میں ابھری۔ سلطنت عثمانیہ، جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی غالب طاقت تھی، زوال کا شکار تھی اور یورپی استعماری طاقتیں مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر رہی تھی۔ بہت سے مسلم دانشوروں اور رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اسلام بحران کا شکار ہے اور مسلم دنیا کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسلامی اصلاح پسندی کے ابتدائی حامیوں میں سے ایک جمال الدین الافغانی تھے، جو 19ویں صدی کے آخر میں رہنے والے ایک ایرانی دانشور تھے۔ الافغانی نے استدلال کیا کہ اسلام کو زندہ کرنے اور یورپی استعمار کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قرآن کے اصولوں اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید دنیا سے ہم آہنگ رہنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسلامی اصلاح پسندی میں ایک اور نمایاں شخصیت محمد عبدے تھے، جو ایک مصری عالم تھے جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں رہتے تھے۔ عبدے نے دلیل دی کہ اسلامی قانون کو جدید حالات کی روشنی میں دوبارہ تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال تھا کہ روایتی اسلامی قانونی نظام بہت سخت اور پیچیدہ ہے اور اسے معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اہم خیالات: اسلامی اصلاح پسندی کئی اہم نظریات پر مبنی ہے۔ ان میں سے ایک اہم اسلامی ماخذ کی از سرنو تشریح کی ضرورت ہے۔ اصلاح پسندوں کا استدلال ہے کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابدی اور غیر متبدل ہیں، لیکن ان کی تشریح کو بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم نظریہ اجتہاد آزاد استدلال کی ضرورت ہے۔ اصلاح پسندوں کا کہنا ہے کہ اسلامی اسکالرز کو صرف روایتی تشریحات پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے آزاد استدلال کی بنیاد پر اسلامی ماخذ کی تشریح کرنے کے لیے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلامی اصلاح پسند تعلیم اور سائنس کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو جدید دنیا سے ہم آہنگ رہنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عصری اہمیت: اسلامی اصلاح پسندی آج بھی مسلم دنیا میں ایک اہم تحریک ہے۔ بہت سے ممالک میں اسلامی اصلاح پسند سماجی اور سیاسی اصلاحات، انسانی حقوق اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ داعش اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جنہیں وہ اسلام کی تحریف کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسلامی اصلاح پسندی کی سب سے اہم عصری شخصیات میں سے ایک طارق رمضان ہے، ایک سوئس اسکالر جنہوں نے اسلام اور جدیدیت پر وسیع پیمانے پر لکھا ہے۔ رمضان دلیل دیتا ہے کہ اسلام کو جدیدیت سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جدید حالات کی روشنی میں اسلامی ماخذ کی دوبارہ تشریح کی ضرورت ہے۔ اسلامی اصلاحات ایک ایسی تحریک ہے جو اسلام کو جدیدیت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے اور جدید دور میں مسلم دنیا کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں مسلم دنیا کے زوال اور یورپی استعمار کے تسلط کے رد عمل کے طور پر ابھرا۔ اسلامی اصلاح پسندی کے کلیدی نظریات میں اسلامی ذرائع کی از سرنو تشریح کی ضرورت، اجتہاد کی اہمیت اور تعلیم اور سائنس پر زور شامل ہے۔ آج اسلامی اصلاح پسندی مسلم دنیا میں ایک اہم تحریک کے طور پر جاری ہے، جس میں علماء اور کارکن سماجی اور سیاسی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔